آپ کا بہت بہت شکریہ، ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ وسیم، میرے گھر والے راضی ہو گئے ہیں۔ اس دوران وسیم موراکو پہنچ چکا تھا، جہاں اس کی ملاقات آفی اور اس کے خاندان سے ہوئی۔ چند گھنٹے گفتگو کرنے کے بعد آفی نے مسکراتے ہوئے وسیم سے کہا، وسیم، میرے گھر والے راضی ہو گئے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر وسیم کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب پورا ہونے والا ہے۔ پھر کچھ دیر بعد آفی نے وسیم سے کہا کہ چلو ابھی ہمیں منگنی کی تیاری کرنی چاہیے، چلو ہم دونوں بازار چلتے ہیں، منگنی کے لیے کچھ سامان خریدتے ہیں، جب تک میرے والدین دوسرے انتظامات کو مکمل کریں گے۔ وسیم نے بھی فوراً رضامندی ظاہر کی۔ پھر وہ دونوں یعنی وسیم اور آفی اس کی رینٹل کار جو باہر کھڑی تھی اس میں بیٹھ کر شاپنگ مال کی طرف روانہ ہو گئے۔ وسیم، وہ دیکھو کتنی خوبصورت تاریخی عمارت ہے۔ واقعی یہ جگہ تو بہت ہی حیرت انگیز ہے۔ انہوں نے مارکیٹ میں جا کر منگنی کے لیے ضروری سامان جیسے کہ انگوٹھی اور کپڑے وغیرہ خرید کر شام تک واپس لوٹ گئے، اور پھر اسی شام دونوں خاندان کے بیچ میں منگنی کی تقریب سادہ مگر بڑی خوبصورت انداز سے منعقد ہوئی، اور وسیم کو یقین تھا کہ اب اس کی زندگی خوشیوں سے بھرنے والی ہے۔ منگنی کے بعد وسیم کوئی ایک ہفتے تک موراکو میں آفی کے ساتھ ٹھہرا رہا اور اپنا وقت انجوائے کرتا رہتا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد وہ واپس لندن لوٹ گیا اور اپنا کام شروع کیا۔ It is a truly exceptional vehicle. I agree. Let's do it. اس دوران وہ روز آفی کے ساتھ واٹس ایپ پہ باتیں کرتا رہتا تھا اور مزید اس کے کلچر کے لیے معلومات اکٹھا کرتا رہتا تھا۔ تو دوسری طرف سے آفی نے پیسوں کا ڈیمانڈ شروع کیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ بہت جلد ملتے ہیں۔ انشاءاللہ۔ وہ وسیم سے ابھی پیسے مانگنے لگی، وہ اس لیے کہ اس نے بھی شادی کے لیے بہت سارا سامان اس کے کلچر کے مطابق خریدنا تھا، اسی حساب سے کپڑے بنوانے تھے، زیور خریدنا تھا اور بھی کچھ خریدنا تھا، تو اس کے لیے اس کو پیسوں کی ضرورت تھی۔ تو وسیم سے اس نے کہا کہ آپ مجھے پیسہ بھیجا کرو، تو وسیم بھی اس کو وقتاً فوقتاً جا کر پیسہ جتنا آفی مانگتی تھی یہ بھیجا کرتا تھا، اور نہ ہی صرف شادی کے خرچے کے لیے وہ پیسہ اس کو بھیجتا تھا بلکہ اس کے اپنے خرچے کے لیے بھی پیسہ بھیجا کیا کرتا تھا، کیونکہ آفی کوئی کام کرتی نہیں تھی۔ تو وسیم نے یہ سوچا کہ اب تو اس کے ساتھ میرا رشتہ ہو گیا ہے تو اس کو میں خود ہی سپورٹ کروں، تو وہ اپنی طرف سے اس کو اس کے خرچے کے لیے بھی پیسہ بھیجا کرتا تھا۔
اور اس میں کوئی 1 سال لگ گیا. تو اس دوران وسیم کو بہت سارے کاغذات یعنی ڈاکومنٹس بنوانے تھے جو کہ برٹش گورنمنٹ کے لیے اور موروکن گورنمنٹ دونوں کے لیے ریکوائرڈ تھے شادی کے لیے. اور اس کے ویزا جو سیٹلمنٹ ویزا تھا اس کو لگوانے کے لیے تو بہت سارے ڈاکومنٹس اس کو تیار کرنے پڑ رہے تھے جو کہ کچھ وہ UK میں کر رہا تھا اور کچھ اس کو موروکو میں جا کر آفی کے ساتھ مکمل کرنا تھا. تو اس کے لیے اس نے کئی مرتبہ اس 1 سال کے دوران موروکو کا سفر بھی کیا. Yes! تو بالآخر 1 سال کے بعد اب جب ساری تیاریاں مکمل ہو گئی یہ پھر سے موروکو شادی کے لیے روانہ ہوا. موروکو پہنچ کر شادی کے تقریبات منعقد ہوئے اور شادی ہو گئی. شادی کے بعد اس نے آفی کو لے کر وہی موروکو کے اندر ہنیمون پر یہ لوگ چلے گئے جب تک آفی کا ویزا لگ رہا تھا. اتنے دنوں میں آفی کا ویزا بھی لگ گیا. تو ویزا سیٹلمنٹ ویزا لگنے کے بعد وسیم نے آفی سے کہا اب میں نے تمہارے لیے سیٹلمنٹ ویزا حاصل کر لیا ہے اور ہم کل UK کے لیے روانہ ہوں گے. میں بہت خوش ہوں. چنانچہ یہ موروکن ایئرپورٹ پہنچ گئے. اب لندن یہ جا رہے ہیں. لندن پہنچنے کے بعد وسیم نے یہ سوچا کہ یہ نئی آئی ہوئی ہے اس کو بھی بڑا شوق ہوگا لندن دیکھنے کا اور لندن میں مختلف جگہ دیکھنے کا. تو وہ اسے تقریباً روز ہی اپنے ساتھ لے جایا کرتا تھا. مختلف جگہ اس کو گھماتا لندن دکھاتا. مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہم یہاں ہیں. ہماری نئی زندگی کا آغاز. کیا تم اب خوش ہو؟ جی ہاں میں بہت خوش ہوں. یہ سلسلہ کوئی 1 مہینے تک چلتا رہا. اسی دوران آفی پریگننٹ بھی ہو گئی. تو 1 مہینے پریگننسی کے بعد جب وہ پریگننٹ ہو گئی اور اس کی پریگننسی جو ہے ہاسپٹل سے کنفرم ہو گئی تو پریگننسی کنفرمیشن کے کوئی 2 ہفتے بعد آفی نے ایک دم سے پولیس کو کال کیا وسیم کو اریسٹ کروانے کے لیے کیونکہ یہی اس کا ایجنڈا تھا. وہ آئی اسی لیے تھی. اس نے وسیم سے شادی اسی لیے کی تھی کہ وسیم کو اپنا پاسپورٹ بنا کر اس نے UK پہنچنا تھا جو کہ وہ پہنچ گئی. اب اس کے ایجنڈا کا اگلا قدم یہ تھا کہ اس وسیم کو دوبارہ یوز کر کے اس پہ جھوٹے الزامات یعنی فالس ایلیگیشن لگا کر کسی طریقے سے وہ انڈیفینٹ ویزا بھی حاصل کرے اور ساتھ میں اس کو پریگننٹ بھی ہونا تھا کیونکہ اس کو ایک برٹش بورن بچہ بھی چاہیے تھا
वसीम से उसको छोड़ने से पहले। तो इसीलिए वो ये 6 हफ्ते तक रुकी रही। अब इस 6 हफ्ते में वो प्रेग्नेंट भी हो गई, पहले वो यूके भी पहुंच गई, अब प्रेग्नेंट भी हो गई। तो ये मकासद 2 तो पूरे हो गए। अब इंडेफिनिट वीज़े के लिए उसको तीसरा कदम ये उठाना था, उसके अपने एजेंडा के मुताबिक, कि पुलिस को कॉल करके और उस पर झूठे इल्ज़ामात लगाए ताकि इसी ज़रिए उसको इंडेफिनिट वीज़ा मिल जाए। आगे उसको वसीम के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो जाने, उसका अपना काम जाने। उसको वसीम की यहाँ तक की ज़रूरत थी। तो चुनांचे जब पुलिस आ गई। Okay, let's make contact. John, with me. Affirm. पुलिस ने एकदम दोनों को अलहदा कर दिया। फिर अलहदा कमरे में आफ़ी से इंटरव्यू लिया। आफ़ी ने बताया कि ये मुझको मारता है, जुल्म करता है, यानी फॉल्स डोमेस्टिक वायलेंस के एलिगेशंस लगाए। तो पुलिस ने फ़ौरन वसीम को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने से पहले वसीम को जब ये इल्म हुआ कि इसकी बीवी ने उस पर झूठे इल्ज़ामात लगाए और पुलिस ने भी ये बताया अरेस्ट करने से पहले कि वो क्यों इसको अरेस्ट कर रहे हैं, तो इसने पुलिस से रिक्वेस्ट की कि मुझे अरेस्ट करने से पहले मुझे थोड़ा सा मौका दे दो, मैं ये सारे एविडेंस दिखाऊंगा, मैं ये प्रूव करूंगा कि ये मेरी बीवी के इल्ज़ामात जो मुझ पर उसने अभी लगाए हैं सब गलत है, झूठे हैं, उसके ख़ुद के बनाए हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे अरेस्ट करने से पहले ये मेरे पास प्रूफ है, मैं आप इसको देख लें। अगर वाकई उसने सही कहा है तो फिर आप मुझे अरेस्ट कर लें। अगर आपको इस प्रूफ पे यकीन आता है तो फिर इसमें अरेस्ट करने की कोई मेरी वजह बनती नहीं है। लेकिन पुलिस ने उसको टोटली इग्नोर कर दिया, उसके रिक्वेस्ट को, किसी चीज़ को भी देखने से इनकार कर दिया। और पुलिस ने उसको कहा कि हम कुछ भी नहीं देखना चाहते हैं, हमने तुम्हें अरेस्ट करना ही है। तो एकदम उसे उन्होंने उसी वक्त अरेस्ट करके ले जाकर पुलिस स्टेशन में डिटेन कर दिया। तो ये इस तरह पुलिस क्यों करती है जब उनको पता भी है कि ये औरतें झूठ बोलती हैं, फिर भी वो उनके खावंद को वो अरेस्ट करके ले जाते हैं? ऐसी क्या वजह है? तो इस पर मैंने मुख्तलिफ़ वीडियोस बनाए हुए हैं, आप मेरे चैनल में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं, कसस हिस्टोरिकल स्टोरीज़। तो इसको तो जाकर डिटेन कर लिया। तो फिर पुलिस ने उसी वक्त आफ़ी को वसीम के घर से निकाल कर उसे शेल्टर में ले गए, यानी शेल्टर में जाकर रख दिया। अब इसके बाद क्या हुआ वसीम के साथ और आफ़ी के साथ और अथॉरिटीज़ ने इसमें क्या रोल प्ले किया, तो इसको हम नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। तो आप देखते रहिए। तो सारी कहानी कैसी है, कैसी औरतें धोखा देती है और कैसे फिर उसके साथ जो खावंद है, हस्बैंड है, उसके साथ किस तरह डील किया जाता है। तो ये सारे स्टोरी मैं कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो आप देखते रहिए मेरे चैनल में, मेरे चैनल के ऊपर कसस हिस्टोरिकल स्टोरीज़। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। If you like true stories videos like marriage scam, marriage for visa, she used you as her passport to enter the West, false domestic violence for ILR, getting ILR with deception, and the police support for the migrant woman with the marriage frauds. If you like this video, then please share it and subscribe my channel.